السلام علیکم، ٹیلی نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسیب خان۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ اس حکومت کے خلاف مہم چلائیں، جمہوری ہتھیار اپنائیں تاکہ ہم وہ پاکستان قائم کر سکتے ہیں جو قائد اعظم نے وعدہ کیا تھا، جو قائد عوام نے وعدہ کیا تھا، جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے وعدہ کیا تھا، اور جو 3 سال میں اس نالائق، نااہل اور ناجائز حکومت نے تباہی کے نام پہ، تبدیلی کے نام پہ تباہی مچایا ہے۔ بلاول بھٹو کا وزیر اعظم سے فوری استعفے کا مطالبہ، کہا تبدیلی کے نام پر تباہی مچائی گئی، سلیکٹڈ حکمران عوام کا اعتماد کھو چکے، پیپلز پارٹی ملک بچانے میدان میں آ گئی، مزار قائد سے لانگ مارچ کا آغاز، اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار رہی تو تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی، پی پی چیئرمین پر امید۔ بدترین حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے جنہوں نے آج عام آدمی کی زندگی اجیرن کر دی ہے، مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے اور بے روزگاری نے ہر جگہ ڈیرے ڈال رکھے ہیں اور کرپشن کی اب کوئی انتہا نہیں رہی۔ یہ تمام ان پارٹیوں کی جو پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، انہوں نے اپنا جب ہوم ورک کمپلیٹ کر لیا، اور کسی حد تک میں سمجھوں گا کہ ہمارا ہوم ورک کمپلیٹ ہو بھی چکا ہے، تو پھر اس کو عملی جامہ پہنایا جائے گا۔ حکومت گراؤ مہم کے لیے سیاسی رابطے تیز، سردار اختر مینگل کی لاہور میں شہباز شریف سے ملاقات، تحریک عدم اعتماد پر مکمل اتفاق اور یکسوئی ہے، پوری تیاری کے ساتھ میدان میں آئیں گے، اپوزیشن لیڈر کی میڈیا ٹاک، پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، بلوچستان کے مسائل سیاسی طور پر حل کیے جائیں، اختر مینگل کی گفتگو۔ لاہور سیاسی سرگرمیوں کا گڑھ، حکومتی اتحادیوں کی ملاقاتیں بھی جاری، چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی چودھری برادران سے ملاقات، سیاسی صورتحال پر بات چیت، عوام نے حکومت کو 5 سال کا مینڈیٹ دیا، پارلیمانی روایات کو پامال نہیں ہونے دیں گے، پرویز الہی کا عزم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے شیخ رشید کی ملاقات، سیاسی صورتحال اور جاری ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال، عثمان بزدار نے کہا جنہیں شوق ہے وہ عدم اعتماد لے آئیں، گھبرانے والے نہیں، شیخ رشید بولے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں حکومت مضبوط ہے اور مدت پوری کرے گی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کے اپوزیشن پر نشانے، کہا اپوزیشن صرف اپنا دل بہلانے کے لیے عدم اعتماد کی باتیں کر رہی ہے، عاقبت اندیش عناصر نے عدم اعتماد کو کھیل سمجھ رکھا ہے، نازک حالات میں منفی سیاست کرنے والے ہوش کے ناخن لیں۔ اپوزیشن کے نمبر پورے ہیں نہ کبھی ہوں گے، ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کی اپوزیشن پر تنقید، بولے تحریک عدم اعتماد شور سے زیادہ کچھ نہیں، چودھری برادران کی ملاقاتوں سے غلط مطلب نکالا جا رہا ہے، گھر آئے مہمان کو گھر سے نکالا نہیں جا سکتا، جشن بہارا ماضی کی نسبت جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے، دیگر شہروں سے آنے والوں کو لاہور میں واضح تبدیلی نظر آئے گی۔ تحریک انصاف نے سندھ میں میدان لگا لیا، سندھ حکومت ٹارگٹ، شاہ محمود قریشی، علی زیدی اور حلیم عادل شیخ کی قیادت میں تحفظ حقوق مارچ، کوٹ سبزل سے اوباڑوں تک قومی شاہراہوں پر پارٹی پرچموں کی بہار، سکھر میں تحریک انصاف کا پاور شو، قائدین پرعزم۔ سندھ کے عوام 15 سال سے کرپٹ حکومت تلے دبے ہوئے ہیں، اپنے مستقبل کے لیے سندھی عوام کے سوچنے کا وقت آ گیا، شاہ محمود قریشی کا دعویٰ، کہا غلامی کی زنجیریں توڑ کر آگے بڑھنا ہوگا۔
سندھ کے عوام زرداری مافیا سے نجات کے لیے باہر نکلیں، وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کی اپیل، کہا عوام علاقائی جماعتوں کو مسترد کر کے وفاق کا ساتھ دیں۔ اگلے الیکشن میں ووٹ کو عزت ملے گی، الیکشن شفاف ہوں گے، لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کی پیش گوئی، کہتے ہیں تحریک عدم اعتماد کب پیش ہوگی، فیصلہ نواز شریف کریں گے، آج اتحادی کسی اور کے ہیں مگر انتظار انہیں بھی نواز شریف کے فیصلے کا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین کی طبیعت ناساز، علاج کے لیے لندن پہنچ گئے۔ جہانگیر ترین ایک ہفتہ لاہور کے نجی اسپتال میں بھی زیر علاج رہے۔ نون لیگ کی پی ٹی آئی رہنما کی جلد صحتیابی کے لیے دعائیں۔ صحافی اطہر متین کا ایک اور قاتل گرفتار، وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی کا دعویٰ، کہتے ہیں قاتلوں کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی، بہترین کام سے سندھ پولیس پر عوام کے اعتماد میں اضافہ ہوگا۔ یوکرینی دارالحکومت میں قبضے کی جنگ، لڑائی کیو شہر کی گلیوں میں داخل ہو گئی، کیو دھماکوں کی آوازوں سے لرزتا رہا، راکٹ سے رہائشی عمارت گر گئی، 198 یوکرینی شہری ہلاک، 1000 سے زائد زخمی، 35 بچے بھی شامل۔ یوکرین کی آئی ایم ایف سے ہنگامی مالی امداد کی اپیل، یوکرین کو 2 ارب 20 کروڑ ڈالر ملیں گے۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے روس یوکرین تنازع کے سنگین اقتصادی اثرات رونما ہوں گے، عالمی بینک کے ساتھ مل کر یوکرین کی ہر ممکن مدد کریں گے۔ امریکہ کو سیکیورٹی کونسل میں بڑی شکست، یوکرین پر حملہ روکنے کی قرارداد ناکام ہو گئی۔ روس نے یوکرین پر حملے سے متعلق سلامتی کونسل کی قرارداد ویٹو کر دی۔ سلامتی کونسل کے 11 ارکان کا قرارداد کے حق میں ووٹ، چین، بھارت اور متحدہ عرب امارات نے ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیا۔ اقوام متحدہ کا روسی فوج سے واپس بیرکوں میں جانے کا مطالبہ۔ یوکرین پر حملے کے بعد روس اور مغرب پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ گئے۔ مغربی ممالک کی روس پر پابندیوں کی بوچھاڑ، امریکہ، برطانیہ، کینیڈا اور یورپی یونین کی روسی صدر پیوٹن اور وزیر خارجہ پر براہ راست پابندیاں، اثاثے منجمد کر دیے۔ ادھر یورپی کونسل نے روس کی رکنیت معطل کر دی، یوکرین پر حملے کی شدید مذمت۔ روس اور یوکرین کی جنگ میں پھنسے پاکستانیوں کو نکالنے کا مشن، پاکستانی سفارتخانے کے مطابق خارکوف سے 104 طلباء کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ مختلف شہروں سے مزید 57 طلباء لوئیو سہولت مرکز پہنچے۔ طلباء کو پولینڈ بارڈر پر منتقل کرنے کے لیے تیاریاں مکمل۔ پی آئی اے نے یوکرین میں پھنسے طلباء کی واپسی کا پلان بنا لیا۔ 2 پروازیں پاکستانی طلباء کو واپس لانے کے لیے پہنچیں گی۔ جاتی سردی لوٹ آئی، ملک کے مختلف شہروں میں بادلوں کے ڈھیرے، لاہور، سیالکوٹ، گجرانوالہ سمیت مختلف علاقوں میں بادلوں کی گھن گرج،
یکبستہ ہواؤں سے خنکی میں اضافہ. محکمہ موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹوں میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، جبکہ پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی. ملک بھر میں کرونا وائرس کے وار کمزور پڑنے لگے. مثبت کیسز کی شرح 2.25 ہو گئی. NCOC کے مطابق ایک دن میں مزید 14 افراد وائرس کا شکار ہوئے، جبکہ 1207 نئے مریض سامنے آئے. اور اب فیس بک تمام زبانوں کا ترجمہ کرے گی. یونیورسل سپیچ ٹرانسلیٹر لانچ کرنے کا اعلان. میٹاورس کا جدید ترین آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ ماڈل چند مثالوں سے زبان سیکھے گا اور پھر اسے سینکڑوں زبانوں کے معیاری ترجمے میں استعمال کیا جائے گا. ویلکم بیک، اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. بلاول بھٹو کا وزیراعظم سے فوری استعفے کا مطالبہ. کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ تبدیلی کے نام پر تباہی مچائی گئی. سلیکٹڈ حکمران عوام کا اعتماد کھو چکے. پیپلز پارٹی ملک بچانے میدان میں آ گئی. اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار رہی تو تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی. اس حکومت کے خلاف مہم چلائیں، جمہوری ہتھیار اپنائیں، تاکہ ہم وہ پاکستان قائم کر سکتے ہیں جو قائد اعظم نے وعدہ کیا تھا، جو قائد عوام نے وعدہ کیا تھا، جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے وعدہ کیا تھا، اور جو 3 سال میں اس نالائق، نااہل اور ناجائز حکومت نے تباہی کے نام پہ، تبدیلی کے نام پہ تباہی مچایا ہے. سارے اپوزیشن جماعتوں کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا اور یہ فیصلے کرنے پڑیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کا رائے یہ ہے کہ ہم جلد از جلد صاف و شفاف الیکشنز چاہتے ہیں. ہم کوئی نیا حکومت زیادہ دیر کے لیے قائم نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو الیکشن ریفارمز ہے، جو لیول پلینگ فیلڈ ہے، تاکہ 2018 کا سلیکشن کا ایکشن ریپلے نہ ہو، وہ انٹرم میں وہ تبدیلیاں لے کر آئیں جو خان صاحب نہیں چاہتا ہے. خان صاحب اس وقت بھی دانلی کرنا چاہتا ہے. مختلف جیسے پیکا کا آرڈیننس آپ کے سامنے آیا ہے، جو EVMs پہ، اوور سپیز پہ انہوں نے یونیلیٹرل الیکٹورل ریفارمز پاس کروایا ہے، الیکشن کمیشن کو کمزور کرنے کی کوشش کیا ہے. یہ سارے ایشوز کو ایڈریس کرنا پڑیں گے. باقی جہاں تک معاشی حالات ہیں، پاکستان کے مختلف مسائل ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمارا یہ سوچ ہے کہ ایک نیا مینڈیٹ کی ضرورت ہے. مگر جو بھی یہ فیصلے ہیں یہ سارے پارٹیز کو مل کے کرنے پڑیں گے. اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور باقی PDM کے جماعتیں ہمارا عدم اعتماد کے سلسلے میں بھی اپنی کوشش جاری ہیں، اور ان ایشوز پہ ڈسکشنز بھی جاری ہیں. حکومت گراؤ مہم کے لیے سیاسی رابطے تیز. سردار اختر مینگل کی لاہور میں شہباز شریف سے ملاقات. دونوں رہنماؤں کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ تحریک عدم اعتماد پر مکمل اتفاق اور یکسوئی ہے. بلوچستان کے مسائل سیاسی طور پر حل کیے جائیں. بدترین حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے جنہوں نے آج عام آدمی کی زندگی اجیرن کر دی ہے، مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے، اور بے روزگاری نے ہر جگہ ڈیرے ڈال رکھے ہیں، اور کرپشن کی اب کوئی انتہا نہیں رہی. تو اس کے لیے بطور ممبرز PDM کے، PMLN، BNP، اس کے اوپر مکمل طور پر ہم یکسو ہیں. اور آج بلوچستان کے جو سیاسی اور معاشی حالات، اس کے اوپر بھی گفتگو ہوئی. اور PMLN کا، میاں نواز شریف کا، میرا اور ہماری پارٹی کا یہ ماننا ہے بالکل کہ بلوچستان نہ صرف پاکستان کا جغرافیائی لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، بلکہ چونکہ وہاں پر جو ڈسٹنس ہیں وہ بہت لمبے ہیں، اگلا شہر کئی 100 کلومیٹر کے بعد آتا ہے، آبادی کے لحاظ سے چھوٹا صوبہ ہے. تو چھوٹے صوبوں کا
जो हक है पाकिस्तान के वफाक के ऊपर। ये तमाम उन पार्टियों की जो पीडीएम का हिस्सा हैं उन्होंने अपना जब होमवर्क कंप्लीट कर लिया, और किसी हद तक मैं समझूंगा कि हमारा होमवर्क कंप्लीट हो भी चुका है, तो फिर इसको अमली जामा पहनाया जाएगा। जहाँ तक बलूचिस्तान का ताल्लुक है, आज भी मियाँ साहब के सामने वो अपना मुद्दा पेश किया कि बलूचिस्तान को जिस तरीके से नज़रअंदाज किया गया है, और आज के जो हालात हैं बलूचिस्तान में, मेरे ख्याल में वो उन अदवार की ज़्यादतियाँ या उसको नज़रअंदाज की वजह से आज वो हालात इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा हम बहुत देर हो चुकी है, लेकिन अब वक्त ये है कि ज़्यादा देर ना हो, क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं लोगों में मायूसियाँ और नफ़रतें जो बढ़ती जा रही हैं। और लाहौर सियासी सरगर्मियों का गढ़ बन गया। हुकूमती इत्तेहादियों की मुलाकातें भी जारी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की चौधरी बरादरान से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर बातचीत। अवाम ने हुकूमत को 5 साल का मैंडेट दिया, पार्लिमानी रवायात को पामाल नहीं होने देंगे, परवेज इलाही का अज़्म। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं अदम एतमाद की बातें सिर्फ दिल बहलाने का बहाना है। आकबत नांदेश नासर ने अदम एतमाद का खेल समझ रखा है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार में मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने अपोजिशन के मनफी हथकंडों का डट कर मुकाबला करने के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि सियासी मनफी रवैये मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं। अदम एतमाद की बातों में शिकस्तखोर्दा अपोजिशन की तरह कोई जान नहीं। अपोजिशन सिर्फ इक़्तिदार की खातिर सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रही है। जिन्हें शौक है वो अदम एतमाद ले आएँ, घबराने वाले नहीं। शेख रशीद ने कहा कि नाजुक हालात में मनफी सियासत करने वालों को होश के नाखून लेने चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हुकूमत मजबूत है और मुद्दत पूरी करेगी। मुलाकात के बाद वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जाने वाले इक़दामात और अमन व अमान की सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया गया। और आपको बताएं तहरीक इंसाफ ने सिंध में मैदान लगा लिया। पीपल्स पार्टी हुकूमत टारगेट, शाह महमूद कुरैशी, अली जैदी और हलीम आदिल शेख की क़यादत में तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ मार्च जारी। कोट सब्जल से ओबाड़ो तक कौमी शाहराहों पर पार्टी परचमों की बहार। सखर में तहरीक इंसाफ ने पावर शो लगाया। मज़ीद जानते हैं कराची से इस खुसूसी रिपोर्ट में। इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए साथ निभाएं। वक्त आ गया है, गुलामी की जंजीरें तोड़ो। सिंध में पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरी हुई हैं। पीपल्स पार्टी इतवार से वफाकी हुकूमत के खिलाफ कराची से एहतजाजी मार्च का आगाज़ कर रही है, जिसके लिए शहर शहर गांव गांव पीपी कारकुन व अहदेदारान मुतहर्रिक हैं। जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से कराची में जगह जगह इस्तकबालिया कैंप लगा दिए गए हैं, जहां पार्टी धुनों पर वालिहाना रक्स करते कारकुनों ने रंग जमाया हुआ है। इसके अलावा शहर भर में पीपल्स पार्टी के झंडे हज़ारों की तादाद में हर सड़क और मरकजी शाहराहों पर लहरा दिए गए हैं। जबकि पार्टी रहनुमा सईद गनी का कहना है महंगाई इतनी बढ़ गई है कि पीटीआई के मार्च का लोग जूतों से इस्तकबाल करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के मार्च में शरीक हों और इस नालायक हुकूमत से छुटकारे के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी के हाथ मजबूत करें। दूसरी जानिब पीटीआई सिंध ने भी हफ्ते से सिंध हुकूक मार्च का आगाज़ घोटकी से कर दिया है। इस मार्च की क़यादत वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और अली जैदी कर रहे हैं। ये मार्च 27 शहरों से होता हुआ कराची पहुंचकर ख़त्म होगा। मार्च को खुश आमदीद कहने के लिए शहर भर में जगह जगह इस्तकबालिया कैंप लगाए जा चुके हैं। कारकुनान में ज़बरदस्त जोश व खरोश पाया जाता है और कारकुनान पार्टी तरानों पर वालिहाना रक्स कर रहे हैं। ज़िला घोटकी समेत दीगर शहरों में भी इस्तकबालिया कैंप लगाए गए हैं। पीटीआई का कहना है कि सिंध हुकूमत ने सूबे को खंडर बना दिया, तमाम फंड्स कहाँ जा रहे हैं कुछ पता नहीं। 15 साल से वो एक हुकूमत, उसकी हुक्मरानी और उसकी करप्शन तले दबे हुए हैं। सिंध का हर इदारा करप्शन का गढ़ बन चुका है, लेकिन सिंध हुकूमत को इसका कतई एहसास नहीं, जबकि पुलिस को भी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी और पीटीआई
ایک دوسرے کے خلاف میدان میں ہیں اور رہنماؤں کی جانب سے ایک دوسرے پر سنگین الزامات کے باعث صوبے میں سیاسی ٹیمپریچر ہائی ہو چکا ہے۔ ادھر شاہ محمود قریشی کہتے ہیں امید ہے سندھ حکومت ہمارے قافلے میں رکاوٹ نہیں ڈالے گی، رکاوٹ ڈالی گئی تو پی ٹی آئی پنجاب کے کارکن نوٹ کر رہے ہوں گے، وقت آ گیا ہے غلامی کی زنجیریں توڑو اور اپنے مستقبل کے لیے بڑھو۔ شاہ محمود قریشی نے سندھ حکومت مارچ ریلی کے حوالے سے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ سندھ کے عوام 15 سال سے ایک حکومت اور کرپشن تلے دبے ہوئے ہیں، سندھ کے عوام کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کہتے ہیں سندھ کے عوام علاقائی جماعتوں کو مسترد کر کے وفاق کا ساتھ دیں، سندھ کے عوام مافیا سے نجات کے لیے پی ٹی آئی سندھ حکومت مارچ کے لیے باہر نکلیں۔ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں سیاسی جماعتیں ہی سیاسی جماعتوں سے رابطے کرتی ہیں، فون اور اشارے آنے بند ہو گئے ہیں، ہر ادارے کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے۔ لیگ رہنما رانا ثناءاللہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگلے الیکشن میں ووٹ کو عزت ملے گی، الیکشن شفاف ہوں گے۔ نواز شریف کا بیانیہ اور موقف کامیاب نظر آ رہا ہے اور وہ بیانیہ تھا کہ سیاستدانوں کو کرنی چاہیے۔ متحدہ اپوزیشن کی جماعتوں نے بھی تجویز نواز شریف کے سامنے رکھ دی ہے۔ رانا ثناءاللہ نے دعویٰ کیا کہ تحریک انصاف کے کئی لوگ بھی نواز شریف کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں۔ عدم اعتماد کی تحریک کی کامیابی کے بعد ملک کے وزیر اعظم کا فیصلہ نواز شریف کریں گے۔ اور اب بات کریں گے کراچی کی۔ کراچی پولیس نے صحافی اطہر متین کے قتل میں ملوث ملزم اشرف کو گرفتار کر لیا۔ سندھ کے وزیر اطلاعات سعید غنی کہتے ہیں قاتل کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ پولیس کی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی کے مطابق ملزم سے تفتیش جاری ہے اور اس سلسلے میں مزید تفصیلات جلد میڈیا سے شیئر کی جائیں گی۔ دوسری جانب جہانگیر ترین کی طبیعت ناساز، ایئر ایمبولنس سے لندن پہنچ گئے۔ جہانگیر ترین چند روز قبل بیمار ہوئے، طبیعت بہتر نہ ہونے پر برطانیہ روانہ ہو گئے، ایک ہفتہ لندن میں رہیں گے۔ اپنے پیغام میں کہا کہ تمام دوست متحد اور رابطے میں رہیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں ملک میں آئین کی بالادستی خواب بن گئی، بیرونی ایجنڈے پر قوانین تشکیل دیے جا رہے ہیں۔ سراج الحق نے ایک بیان میں کہا کہ ملک کے اہم امور میں سیکولر ایجنڈا نمایاں ہے، حکومت نے آئین و قانون اور جمہوری اقدار کے منافی قوانین پاس کرائے، ملکی تاریخ کے سب سے زیادہ قرضے لیے گئے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ دھڑا دھڑ صدارتی آرڈیننس پاس ہو رہے ہیں مگر ان سے کرپشن ختم ہی نہیں ہو رہی، بے روزگاری، مافیاز کے پیچھے حکومت کے اہم افراد کھڑے نظر آتے ہیں۔ اور اب بات کریں گے کوئٹہ کی۔ کوئٹہ کے مشرقی بائی پاس پر واقع ہوٹل میں نامعلوم افراد کی کھانا کھاتے پولیس اہلکاروں پر اندھا دھند فائرنگ، 2 اہلکار شہید اور 1 زخمی ہو گیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کوئٹہ کے مشرقی بائی پاس پر گزشتہ روز پولیس موبائل میں گشت پر معمول اہلکاروں پر ایک ہوٹل سے کھانا کھاتے ہوئے نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے نتیجے میں 2 اہلکار موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے جبکہ 1 اہلکار زخمی ہو گیا۔ جاں بحق ہونے والوں میں اے ایس آئی اور 1 کانسٹیبل شامل ہیں جبکہ پولیس موبائل کا ڈرائیور زخمی ہو گیا جسے فوری طور پر سول ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ ملزمان فائرنگ کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور ایف سی کی بھاری نفری موقع پر پہنچ کر علاقے کی ناکہ بندی کر کے ملزمان کی تلاشی شروع کر دی۔ ٹیلن نیوز کو مشرقی بائی پاس پر پیش آنے والے اس واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج موصول ہوئی ہے جس میں پولیس اہلکاروں کو ہوٹل پر کھانا کھاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہوٹل کا ملازم پولیس اہلکاروں کے سامنے کھانا رکھ کر جا رہا ہے، جبکہ فوٹیج میں کچھ دیر بعد ایک مسلح شخص کو اچانک پیچھے سے آ کر پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کرتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ فائرنگ سے ہوٹل میں افراتفری بھی مچ گئی۔ دوسری جانب پولیس حکام سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے مزید تحقیقات اور ملزمان تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور آپ کو بتائیں امریکہ کو سیکیورٹی کونسل میں بڑی شکست کا سامنا، یوکرین پر حملہ روکنے کی قرارداد ناکام ہو گئی۔ اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کونسل میں روسی حملے کے خلاف قرارداد پر ووٹنگ ہوئی، روس نے مذمتی قرارداد ویٹو کر دی۔ چین، بھارت اور متحدہ عرب امارات نے ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیا۔ سیکیورٹی کونسل کے 11 ارکان نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ امریکی حکام رابطوں کے باوجود بھارت نے قرارداد پر امریکہ کا ساتھ نہ دیا۔
यूक्रेन हुकूमत ने रूसी फौज से लड़ने के लिए अपने अवाम को मैदान में उतार दिया। यूक्रेन के सदर ने कीव से निकलने की अमरीकी पेशकश ठुकरा दी। कहते हैं ये वक्त बहुत मुश्किल है, यूक्रेन के मुस्तकबिल का फैसला अभी और इसी वक्त होने वाला है। यूक्रेन के सदर ने कीव से निकलने की अमरीकी पेशकश का जवाब देते हुए कहा कि मुझे एंटी टैंक हथियारों की ज़रूरत है, कीव से निकलने के लिए फ़्लाइट की नहीं। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने पैगाम में कहा कि वो कीव में मौजूद हैं और मुल्क के लिए आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। इस वक्त हमें साबित कदम रहना होगा। अमन की उम्मीद दिलाते हुए उनका कहना था कि रूस के साथ अमन मुज़ाकरात के लिए जगह और वक्त का तयन कर रहे हैं। यूक्रेन हुकूमत ने आम शहरियों को रूसी फौज से लड़ने के लिए मशीन गनें फराहम कर दी। 18,000 से ज़ायद अफराद को असलहा फराहम किया गया। शहरियों के नाम पर पैगाम में कहा गया कि पेट्रोल बम हो या बंदूक, जो भी आपके पास हैं, इससे रूसी फौज के साथ लड़ें। उधर यूरोपीय यूनियन और अमेरिका यूक्रेन में फौजी दस्ते भेजने से ताहाल गुरेज कर रहे हैं, जबकि रूस के सदर और वज़ीर ख़ारजा पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। अमेरिका ने रूस की जानिब से यूक्रेन के साथ बातचीत की पेशकश मुस्तरद करते हुए कहा है कि बंदूक की नोक पर सफारतकारी की बातें हो रही हैं। रूस पहले यूक्रेन से अपनी फौजें निकाले और फिर सफारतकारी का अज़्म दिखाए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी सफारतखाने ने 103 तलबा को पोलैंड पहुंचा दिया। यूक्रेन में 3,000 से ज़ायद पाकिस्तानी मौजूद हैं। जंग से मुतासरा यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी तलबा के महफूज इनखला की कोशिशें कामयाब होने लगीं। 103 तलबा को पोलैंड पहुंचने की सहूलत फराहम की गई। सफारतखाना तरनोल मुंतकिल होने के बायस मुश्किलात का शिकार हैं। अक्सरियत मेट्रो स्टेशन पर पनाह लेने पर मजबूर है। खुराक और पानी की किल्लत के बायस शहरी परेशान हैं। और अब बात करेंगे कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस पाकिस्तान में मजीद 14 मरीजों की जानें ले गया। 24 घंटों में 1,207 नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में अमवात की मजमूई तादाद 30,153 हो गई। केसेस की मजमूई तादाद 15,07,000 हो गई। गुज़िश्ता 657 24 घंटों में मुल्क भर में 53,000 कोरोना टेस्ट किए, जिसमें 625 किए गए और मुस्बत केसेस की शरह 2.25% रही। और अब कुछ बात करेंगे मौसम की। लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश ने जाती सर्दी को रोक दिया। महकमे मौसमियात ने बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई कर दी। लाहौर समेत पंजाब के दीगर इलाकों में बादल बरसे, कई शहरों में यालाबारी भी हुई। मौसम का हाल बताने वालों ने आज भी इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट में बारिश की पेशगोई कर दी। मरी और गलियात में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसके बायस पंजाब में सर्द हवाओं ने जाती सर्दी को रोक दिया। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा में दीर, सवात, चित्राल में बारिश की तवक्को जाहिर की है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहें टैलेंट न्यूज़।